السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورو ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، بہت اچھی خبر یو کے حوالے سے اور ویزوں کے حوالے سے۔ اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے تھوڑی سی تفصیل بتا دوں کہ معاملہ کیا تھا، کیا ہوگا آگے۔ یہ جو ہنگامے وغیرہ ہو رہے تھے یو کے اندر، سب کو معلوم ہے، اس کے اوپر قابو پا لیا گیا ہے۔ اس وقت سارا دار و مدار جو ہے وہ اسٹیٹ کے ہاتھ میں ہے، یو کے گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے۔ مظاہرین جو تھے، جن لوگوں نے مظاہرے کیے، ان کو کڑی سزا دی گئی، مطلب کہ آرڈر کیے گئے۔ سزا ان کو کیا ملے گی؟ کڑی سے کڑی سزائیں ملیں گی۔ مطلب کیا تھا حکومت گرانے کا؟ مطلب کیا تھا کہ ایمیگرینٹس جو آتے ہیں باہر سے وہ نہ آئیں، ازائلم سیکر جو ہیں وہ نہ آئیں۔ اسی لیے مظاہرے کیے گئے، توڑ پھوڑ کی گئی، بہت کچھ کیا گیا۔ بہرحال اس کے اوپر قابو جو ہے وہ پا لیا گیا ہے۔ اب ان کا کہنا تھا مظاہرین کا کہ جی باہر سے لوگ نہ آئیں۔ اب تھوڑی سی بات کو سمجھنا آپ نے، وہ بات کیا سمجھنے والی، میں آگے چل کے پوری ڈیٹیل جس کا آپ کو انتظار ہے، جس خوشخبری کا، وہ بھی بتاتا ہوں میں، لیکن اس کے لیے ڈیٹیل جاننا بہت ضروری ہے۔ برطانیہ گورنمنٹ جو ہے، اس کی 30% جو آمدنی ہوتی ہے یہ آپ سے ہوتی ہے۔ آپ سے کیسے ہوتی ہے؟ کہ آپ اسٹڈی ویزا لیتے ہیں، آپ سکلز ویزا لیتے ہیں، آپ ٹورسٹ ویزا لیتے ہیں، بہت سارے ویزے جو ہیں، جتنے بھی ویزے لیتے ہیں اس کے اوپر آپ ایک تو ویزا فیس دیتے ہیں، ویزا فیس بھی اچھی خاصی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنا میڈیکل جو ہے وہ پے کرتے ہیں۔ یہ ملا جلا کے 100% میں سے 30% یہ پیسہ آپ لوگوں کا ہوتا ہے، جو کہ یو کے خزانے میں جاتا ہے، اور 30% ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے جس سے بہت کام ہوتے ہیں۔ مظاہرین کا یہ کہنا تھا کہ جی ان کو روک دیا جائے، ہم یہاں پہ جو لوگ ہیں ہمیں ہی کام دیا جائے۔ اس کے اوپر بھی میں تھوڑی سی آگے جا کے تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا۔ بہرحال اس کو ہر چیز کو رد کر دیا گیا، گورنمنٹ نے رد کر دیا۔ ان کو الٹے منہ کی کھانی پڑی۔ وہ کیسے؟ کہ گورنمنٹ نے اب دھڑا دھڑ ویزے دینے کے لیے بول دیا۔ جو میں یہ بات کر رہا ہوں اس کا پورا ثبوت جو ہے ڈسکرپشن کے اندر میں نے ایک ہوم آفس کی ویب سائٹ دی ہے، اس میں جائیں، ڈیٹیل سے پڑھیں کہ کون کون سے ویزے جو ہیں آپ لوگوں کو دینے جا رہی ہے گورنمنٹ اس ٹائم۔ یہ 8 تاریخ کی بات ہے، 8 اگست کی، جو کہ ہوم آفس نے فیصلہ کیا ہے اور فیصلہ جاری ہو چکا ہے۔ یہ جو ویزے جتنے بھی ہیں، یہ سارے ویزے اب واپس ملیں گے، سب کو ملیں گے ویزے۔ جو سٹڈی ویزا ہے وہ بھی سٹڈی والوں کو سٹڈی ویزا ملے گا، کیونکہ سٹڈی سے بہت پیسہ گورنمنٹ کو ملتا ہے۔ بہت زیادہ فیسیں جو ہیں سٹڈی ویزے کی دی جاتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ 30% جو ہے وہ آپ لوگوں کا جو ہے وہ پیسہ ہوتا ہے گورنمنٹ کے پاس، گورنمنٹ کے خزانے میں۔ سٹڈی ویزے اوپن کیے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اسپاؤس ویزے اوپن کیے جا رہے ہیں، جس کی شرائط کل والی میں نے ویڈیو میں جو ہے ڈیٹیل وہ بھی میں نے دی ہے، مزید کچھ دوں گا۔ سکلز ویزے جو ہیں یہ دیے جا رہے ہیں، ٹورسٹ ویزا، وزٹ ویزا دیا جا رہا ہے۔ اس وقت آپ کے پاس ایک بہترین موقع ہے کہ جو بھی اپلائی کرے گا، یہ 8 اگست جو گزر کے گئی ہے، 8 اگست کے بعد جو بھی اپلائی کرے گا اس کو 100% ویزا ملے گا، چاہے وہ سٹڈی ویزا ہے، وزٹ ویزا ہے، یا سکلز ویزا ہے، ورکر ویزا ہے، کوئی بھی ویزا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کو فائدہ ہے۔
جو انہوں نے مظاہرین نے کہا جی کہ یہ ہم کام کریں گے، تو ان کی ایک میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا دوں، میں آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں۔ برٹش گورنمنٹ کے اوپر، برطانیہ کے اوپر 2 ٹائم زوال آیا میری زندگی کے اندر۔ جب تک جتنی میری زندگی ہے اس کے اندر 2 بار اس کے اوپر زوال آیا تھا برطانیہ کے اوپر، کہ ان کے پاس کام نہیں تھا۔ کام نہیں تھا 1979 سے لے کے 1981 تک۔ جرمن گورنمنٹ جو ہے برٹش سے گیسٹ ورکر منگواتی رہی۔ جب گورے آتے تھے یہاں پہ وہ دوسرے دن بھاگ جاتے تھے۔ کیوں؟ کہ جرمن کا کام جو ہے بڑا اسٹرکٹ ہے، بڑا سخت کام لیا جاتا ہے یہاں پہ، پیسے بھی اسی لیے دیے جاتے ہیں۔ مطلب سخت سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ سختی کرتے ہیں آپ سے، وہ کام ہی ایسا ہوتا ہے۔ ایک چین چل رہی ہے، آپ نے چین کے اوپر اگر کھڑے ہو کے کام کرنا ہے، تو اگر آپ کام نہیں کریں گے وہ چیز نیچے گر گئی، تباہ ہو گئی۔ وہ سسٹم ہی انہوں نے ایسا کیا ہوا ہے جرمن قوم نے۔ تو یہ بھاگ گئے تھے کہ جی یہ تو بڑا اسٹرکٹ کام ہے، بڑا سخت کام ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ دوسرے ٹائم اس کے اوپر زوال آیا 1986 میں، اور 86 میں گورے نہیں آئے یہاں پہ جرمنی کے اندر، صرف ہم جیسے لوگ آئے نوکری کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، کیونکہ ہم لوگ بڑے سخت ہیں کام کرنے کے معاملات میں، بڑی جان مار کے ہم لوگ کام کرتے ہیں، اور ہم جیسا جو کام کرتے ہیں وہ گورے نہیں کر سکتے اتنی مطلب سخت پوزیشن میں آ کے، یا جتنا بھی سخت کام ہوتا ہے ہم لوگ کرتے ہیں۔ ہمارے علاوہ اور بھی قومیں ہیں جو بڑا سخت کام کرتی ہیں، جیسا کہ ٹرکش ہیں، اے مالک یوگوسلاویہ میں، میرے منہ پہ آج تک بھی یوگوسلاویہ ہی چڑھا ہوا ہے، جبکہ اس کو 25 سال ہو گئے ہیں سپریٹ ہوئے ہوئے۔ ڈفرینس یہ جتنی کنٹریز ہیں یوگوسلاویہ میں آتی تھی، مونٹی نیگرو، بوسنیا، اور یہ جتنے بھی یہ کنٹریز ہیں، یہ سب جو ہے یہ اسی کے اندر آتی تھیں، یوگوسلاویہ کے اندر، جیسا بوسنیا ہے، البانیہ ہے، اور یہ تمام جو ہے یہ کنٹریاں ساری یوگوسلاویہ کے اندر آتی تھی۔ تو میرے زبان پہ آج بھی وہ یوگوسلاویہ ہی چڑھا ہوگا۔ بہرحال یہ لوگ بھی بڑے سخت کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم لوگوں کی طرح جان مار کے کام کرتے ہیں، اور یہ گورے اتنا کام نہیں کر سکتے۔ کام یہ خاص طور پہ جو ہے یہ ہیلتھ کیئر کا کام تو بالکل نہیں کر سکتے۔ اب اندازہ لگا لیں اس بات سے کہ میری اس بات کی گواہی دیں گے وہ لوگ جو اس ٹائم پہ UK کے اندر موجود ہیں، جو رہ رہے ہیں۔ ان کو 2 مہینے 3 مہینے لگتے ہیں، اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایمرجنسی ان کو جانا پڑے ہاسپٹل میں، ان اپائنٹمنٹ نہیں مل رہی۔ کیوں نہیں مل رہی اپائنٹمنٹ؟ سٹاف ہی نہیں ہے، لوگ ہی نہیں ہیں کام کرنے والے۔ تو جب تک یہ کام صرف ہم لوگ کریں گے، یہ ایشین لوگ جو ہیں ان کو مجبوراً ہم لوگوں کو لینا پڑے گا، اور یہ لے رہے ہیں۔ اب انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہے، پتہ ہے ان کو کہ یہ ہماری قوم جو ہے، برٹش قوم جو ہے، یہ کام نہیں کر سکتی، وہ والا کام، سخت کام نہیں کر سکتی، کیونکہ بڑی ٹف ڈیوٹی ہوتی ہے یہ ہیلتھ کیئر کی اس ڈپارٹمنٹ میں۔ باقی کے بھی کام بڑے سخت ہوتے ہیں، تو ہمارے علاوہ یہ لوگ کام نہیں کر سکتے۔ بہرحال انہوں نے آزما کے بھی دیکھ لیا ہے، کیوں نہیں کرتے؟ بہت سارے فارق بیٹھے ہوئے ہیں گورے، وہ یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے، وہ کر ہی نہیں سکتے، ان سے ہوتا ہی نہیں ہے کام۔ تو یہ ان کی گورنمنٹ کی مجبوری ہے کہ وہ آپ کو لیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو ہے یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ جو میں نے ویب سائٹ دی ہیں اس کے اندر ہیں، آپ وہاں پہ بھی ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے صحیح ڈاکومنٹس ہیں، آپ کے پاس کوئی فیک کام نہیں چلے گا۔ اور وہیں پہ آپ جا کے، جو میں نے ویب سائٹ دی ہوئی ہے وہاں پہ ساری یہ خبر لگی ہوئی ہے، اور اسی لحاظ سے جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہیں، وہاں سے آپ جو ہے اپلائی بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی یہ ہے کہ فوری طور پہ جو ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ جی جاری کر دیے گئے ہیں، یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے لوگ لینے ہی لینے ہیں۔ یہ جو ورکر ہیں، اسٹڈی ویزے والے ہیں، اسپاؤس ویزے والے ہیں، جتنے بھی ویزے ہیں انہوں نے دوبارہ سے
उसी पोजीशन में आके आपको वीज़े, समझें कि बांटेंगे वीज़े, बांटने का ऐलान कर दिया है। तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में देखिए वो जो वेबसाइट है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, मैंने तो पढ़ी है, बहरहाल उसके अंदर जो कुछ मैंने बताया ये उसी के अंदर लिखा हुआ, बल्कि मैंने शॉर्ट किया, बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर लिया मैंने, और वहाँ पे आपको जो है पूरी डिटेल जो है वो मिल जाएगी, और उसी हिसाब से आप अपना काम करें। और मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि अगर आपका कोई रिलेटिव यूके के अंदर है, वो आपको रिस्पॉन्स करना चाहता है, रिस्पॉन्स भेजना चाहता है, तो भरपूर एक प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट्स लगा के भेजें। 100% जो है वीज़ा आपको मिलेगा। अब वीज़ा जो है रिजेक्ट नहीं होगा, कितनी देर तक रिजेक्ट नहीं होंगे इसकी मैं कोई बात नहीं कर सकता, कोई चीज़ नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि अभी अगर आप अप्लाई करेंगे तो रिजेक्ट नहीं होगा वीज़ा। कोई भी वीज़ा अगर आपके पास है, कोई भी वीज़ा आप लेना चाहें तो रिजेक्ट नहीं होगा, आपको वीज़ा मिलेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।